آج سے ہزاروں سال پہلے جنم لینے والے ان عظیم حکماء اور سائنسدانوں کو اس سبب سے شہرت ملی کہ موجودہ دنیا کے جدید علوم پر ان کو ملکہ حاصل تھا۔ ماہرین طب آج بھی ان کے نظریات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، مگر دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ چار بڑے انسان یعنی ارسطو، افلاطون، بقراط اور جالینوس یقیناً بہت بڑے حکماء اور اتباع تھے، لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ انہی امراض میں مبتلا ہو کر چل بسے جن کے علاج میں وہ خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس میں حکمت بالکل وہی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور خدا اپنے بندوں پر غالب ہے۔ حکیم جالینوس کو جب آخری عمر میں اسہال کا مرض لاحق ہوا تو وہ ایک طویل مدت تک جس قدر اپنے علاج کی کوشش کرتا اس قدر مرض بڑھتا گیا۔ لوگ اس پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ تجھے تو اپنے فن میں کمال حاصل ہے، مگر حیرت ہے کہ اس مرض کے علاج سے عاجز ہے۔ آخر کار لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر اس نے ایک دن ان سب کو بلایا اور کہا کہ ایک مٹکا لاؤ اور اسے پانی سے لبریز کر دو۔ جب پانی سے مٹکا بھر گیا تو جالینوس نے اس مٹکے میں تھوڑی سی دوا ڈالی اور کہا کہ اب اس مٹکے کو توڑ دو۔ مٹکے کو توڑا گیا تو اس کا سارا پانی جم چکا تھا۔ جالینوس نے کہا، لوگو، یہ دوا جو میں نے مٹکے میں ڈالی ہے کافی مقدار میں کھا چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا اسہال جوں کا توں رہا۔ تم لوگ جان لو قضائے الہی کے مقابلہ میں کوئی چیز نفع نہیں پہنچاتی۔ بالآخر جالینوس اس مرض میں انتقال کر گیا۔ بقراط کی ہلاکت سل یعنی تپ دق کے مرض میں ہوئی۔ ارسطو تپ لازم میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جو پٹھوں میں کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ جسم کے مختلف حصے باشمول بازو اور ٹانگیں حرکت نہیں کر سکتی۔ آخر کار اس بیماری نے ارسطو کی جان لی جس کا وہ ماہر تھا۔ افلاطون کو فالج ہوا اور اسی میں انتقال کر گیا۔ افلاطون کو امراض طب بالخصوص فالج پر ملکہ حاصل تھا۔ ایک دن اچانک حملہ ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار البدل ہے۔ دنیا دار الفنا اور آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، آخرت دار السرور ہے۔ اگر زندگی نہ ہوتی تو عمل کا موقع نہ ملتا، آخرت نہ ہوتی تو محاسبہ نہ ہوتا۔